فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 10 کا آغاز صفحہ نمبر 201 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ سوال بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے اور ثوابدید کے مطابق کرے، اور اگر کوئی اس طرح کا اقدام کرے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رائے سے تفسیر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: علماء اسلام اور مفسرین قرآن اس نظریے پر متفق ہیں کہ کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اپنی ذاتی ثوابدید اور رائے کے مطابق کرے۔ اس بارے میں بہت سی احادیث نقل کی گئی ہیں جن کے چند نمونے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ بہت سی علمی کتابوں میں یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی ذاتی رائے سے کرے وہ اپنے لیے آگ یعنی دوزخ میں جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے خواہ وہ درستی ہو تب بھی اس نے خطا کی ہے۔ یہ ان احادیث میں سے چند ایک متون ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ تفسیر بالرائے یا بغیر علم کے تفسیر کرنے سے کیا مراد ہے۔ اعلی قدر مفسرین نے تفسیر بالرائے کی 3 وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ہم اجمالی طور پر ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مفسر کا مناسب تحقیق سے پہلے رائے قائم کر لینا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ جو لفظ 2 معنی رکھتا ہو اور ان میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کی علامت موجود نہ ہو، یا ایک آیت مفہوم اور مقصد کے لحاظ سے مبہم اور مجمل ہو اور دوسری آیت کے ذریعے اس کا اجمال اور ابہام رفع کرنا ضروری ہو، وہ اس کی تفسیر یوں کرے کہ وہ اس کے پہلے سے قائم کردہ خیال کے مطابق ہو۔ دوسرے الفاظ میں سابقہ اعتقادات اور پیشگی قائم کی ہوئی رائے اس امر کا باعث بنتی ہے کہ انسان ایک آیت کی تفسیر کسی قرینے اور شہادت کے بغیر اپنے اعتقاد کے مطابق کرے، اور بجائے اس کے کہ قرآن مجید کو اپنا ہادی اور رہبر قرار دے اسے اپنے عقائد کے مطابق ڈھال لے، جبکہ اگر وہ پہلے سے اس اعتقاد کا حامل نہ ہوتا تو اس آیت کی اس انداز سے تفسیر کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتا۔ کتاب کا حوالہ مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12، الجامع احکام القرآن قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4، آیات الاحکام محقق اردبیلی صفحہ نمبر 2، تفسیر صافی مقدمہ پنجم صفحہ نمبر 9، رسائل شیخ انصاری صفحہ نمبر 35۔ چونکہ لفظ رائے عربی لغت میں ظن، گمان اور تخمین کے معنی میں ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ مفسر کی سابقہ آراء کوئی قطعی نہ تھیں بلکہ قیاسات اور مفروضوں کا ایک سلسلہ تھا جن کی صحت اور استحکام کے بارے میں خود مفسر کو بھی پختہ یقین نہ تھا۔ اس قسم کی تفسیر بالرائے کے نمونے ان لوگوں کی کتابوں میں زیادہ نظر آتے ہیں جو خاص مکاتب مثلاً معتزلہ، اشاعرہ، باطنیہ اور صوفیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ جس مفسر نے پہلے اعتزال یا اشعری مکتب کو خدا اور بندوں کی صفات اور افعال کے بارے میں مکمل طور پر قبول کر لیا ہو، وہ جب ان آیات تک پہنچے جن کے متعلق گمان ہو کہ وہ ان کی تطبیق اپنے خاص عقیدے سے کرے اور اندرین صورت کو کہ ان
آیات کا ظاہر اس کے عقیدے کے خلاف ہو تو اپنے پہلے عقیدے کے زیر اثر وہ ایسی آیات کی تفسیر اپنے مکتب کے نظریے اور معتقدات کے مطابق کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اپنے عقائد کو قرآن مجید کے سامنے پیش کرے، یعنی قرآن مجید کی کسوٹی پر پرکھے، وہ قرآن مجید کو اپنے عقائد کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر اپنے عقیدے کے مطابق کرتا ہے، اور ہوا و ہوس کی بنا پر آیات الہی کو غلط معنی پہناتا ہے۔ زمخشری کی تحریر کردہ تفسیر کشاف معتزلہ اور اشاعرہ کے مابین مورود اختلاف مسائل سے متعلقہ آیات کی تفسیر کی روش پر اس کتاب کی تنقید ان نکات کی قدر و قیمت میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتی جو قرآن مجید کی خارق العادات فصاحت اور بلاغت کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اس بارے میں کشاف کی قدر و قیمت ناقابل انکار ہے۔ مکتب اعتزال کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، اور اسی طرح فخر رازی کی تحریر کردہ کتاب مفات الغیب اشعری مکتب کی بنیاد پر قرآنی آیات کی تفسیر کی واضح مثال سمجھی جاتی ہے۔ ان دونوں مفسرین میں سے ہر ایک نے قرآنی آیات کے ذریعے اپنے پہلے عقیدے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس بات پر ہرگز تیار نہیں ہوئے کہ اپنے آپ کو اپنے سابقہ عقائد سے آزاد کریں اور اپنے آپ کو سابقہ آراء سے آزاد کر کے ان تمام قرآنی آیات کو مورود مطالعہ قرار دیں جو خداوند تعالیٰ کی صفات اور بندوں کے افعال کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں باطنیہ اور صوفیہ عقائد رکھنے والوں اور کچھ فلسفیوں نے عقلی معارف سے مربوط کچھ آیات کی تفسیر اپنے سابقہ نظریے کے مطابق کی ہے۔ مثلاً ملا عبدالرزاق کاشی نے اپنی تفسیر کی بنیاد باطنیہ عقائد اور آراء پر رکھی، اور محی الدین ابن عربی کچھ محققین کا خیال ہے کہ جو تفسیر محی الدین ابن عربی سے منسوب ہے وہ اس نے خود نہیں لکھی بلکہ اس کے ایک شاگرد کی تصنیف ہے، نے اب قرآن مجید کے معرفہ الہی کی تفسیر اپنے صوفیانہ نظریات کے مطابق کی ہے۔ یہ تفاسیر جو فقط ایک خاص مکتب کے احیاء کے لیے تحریر کی گئی ہیں، ایک ایسا مکتب جس کا بانی ایک جائز الخطا اور غیر معصوم شخص تھا، اگر بالفرض ان میں سے کچھ صحیح بھی ہوں تب بھی مجموعی طور پر یہ تفسیر بالرائے سے خالی اور مبرہ نہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے اواخر اور 14ویں صدی کے شروع میں ہمارے خیالات کو ایک اور گرم اور بارونق بازار مل گیا، اور اکتشافات اور اختراعات نے دوسرے انسانی علوم کو مات کر کے رکھ دیا۔ اس بنا پر اسلامی مفسرین کے لیے ایک مخصوص قسم کی تفسیر بھی رائے کے لیے بنیاد وجود میں آ گئی، اور نتیجے کے طور پر غیب اور ماورائے طبیعت عوالم سے مربوط آیات مثلاً روح، فرشتوں اور پیغمبروں کی تفسیر ایک خاص انداز سے ہونے لگی، تاکہ طبعی اور مادی دانشمندوں کی توجہ کھینچنے کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کو ان کی نظروں میں جلا اور خاص صفائی بخشی جا سکے، اور المنار وغیرہ جیسی تفاسیر کے مطالعے سے ہمارے قول کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ البتہ ان تفاسیر میں سے کئی ایک میں مثلاً المنار میں بہت سے قوی نکات بھی ہیں، اور یہ بات بجائے خود قابل توجہ ہے۔ چونکہ یہ دانشمند طبعی اور دوسرے مادی علوم سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے غیبی اور ماورائے طبیعت عوالم سے مربوط بعض قرآنی حقائق کی تطبیق ایسی مادی اور طبعی قوتوں سے کی جن کا انکشاف اس وقت کے علم نے کیا تھا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کے خیال کے مطابق ملائکہ اور فرشتے طبیعت میں چھپی ہوئی قوتیں ہی ہیں۔ بعض ماہرین اخلاقی مسائل اور تصفیہ نفس پر خاص توجہ کے زیر اثر کچھ آیات کی تفسیر کے سلسلے میں تفسیر بالرائے سے دوچار ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے شیطان کو نفس امارہ قرار دیا، اور انسانی نفس امارہ کے علاوہ شیطان نامی کسی موجود کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آیت اذهب لی فرعون ان الغی، فرعون کی طرف جا، اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، میں فرعون کو تجاوز کرنے والے نفس انسانی کی جانب کنایہ تصور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق کسی خاص فرعون سے نہیں بلکہ اصلاح نفس اور تصفیہ روح سے ہے۔
برہان القرآن صفحہ نمبر 55۔ یہ تمام تفاسیر ایک قسم کی تفصیل بھی رائے ہیں، کیونکہ پہلے سے قائم کی ہوئی رائے یا ماحول کی تاثیر اس امر کا موجب بنتی ہے کہ آیت کا ظاہر نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے برعکس معنی اختیار کیے جائیں۔ نمبر 2، تفسیر بالرائے کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ایک آیت کے ابتدائی معنوں کی پیروی کی جائے بغیر اس کے کہ ان قطعی دلائل اور قرآن مجید کی ان دوسری آیات پر غور کیا جائے جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً ان علمی دلائل اور دوسری آیات سے چشم پوشی کرتے ہوئے جو واضح طور پر خدا کے جسم ہونے کی نفی کرتی ہیں، اور آیات کے ظواہر سے جو سب کے سب کنایہ اور مجاز ہیں خدا کے جسم ہونے پر استدلال کیا جائے، اور مثلاً کہا جائے کہ ید اللہ فوق ایدہم، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہاتھ رکھتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یہاں ید سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ خدا کی قدرت کی جانب کنایہ ہے۔ نمبر 3، تفسیر بالرائے کے تیسرے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے خود قرآن کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ احکام سے مربوط آیات کے علاوہ تمام قرآنی آیات اپنی آیات کے اجمال کو رفع کر سکتی ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں ہمیں صحابہ اور تابعین کے ادراک کی حاجت نہیں۔ کتاب کا حوالہ المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85 اور 86۔ کشف الظنون کے مؤلف، کتاب کا حوالہ مقدمہ مجموع البیان صفحہ نمبر 6 نے تفسیر بالرائے کی 5 اقسام کا ذکر کیا، جن کی بنیادی باتیں وہی ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ یہاں اس نقطے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ تفسیر بالرائے کے جو مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، ان کے درمیان کسی اسلامی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ تفسیر بالرائے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ مراد تفسیر باعقل ہے، تاکہ ہم اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ انہوں نے یہ معنی اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ قرآن مجید کو نہ سمجھ سکیں، اور قرون وسطیٰ کے پادریوں کی طرح جو توریت اور انجیل کو اپنے قبضے میں رکھتے تھے، یہ بھی اس آسمانی کتاب کو اپنے قبضے میں رکھیں اور قرآن کے بارے میں غور و فکر سے منع کر کے اسے ایک ایسی کتاب کی شکل دے دیں جس کا فقط جسم تو لوگوں کے درمیان ہو اور اس کی روح نامعلوم رہے، اور اس کی حیثیت مقدس الفاظ و عوارض پر پراسرار معمہ اور کبھی اور سمجھ میں نہ آنے والی آواز کی رہ جائے۔ جن اسلامی مفسرین نے تفسیر بالرائے کے بارے میں گفتگو کی ہے، انہوں نے زیر بحث احادیث کے یہ معنی نہیں لیے، بلکہ مسلمان دانشمند اور بالخصوص شیعہ دانشمند عقل کو خدا کی ایک حجت اور قاطع دلیل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اسے کتاب و سنت اور اجماع کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ وہ یہ کیسے کر سکتے کہ لفظ رائے سے جو رسول اکرم کی حدیث میں وارد ہوا ہے عقل و خرد مراد لیں، جبکہ عربی لغت میں جو قرآن مجید اور حدیث کے الفاظ کی تفسیر کے لیے لکھی گئی ہے، مذکورہ لفظ کے معنی ظن، گمان، حدس اور تخمین سے بیان کیے گئے ہیں۔ مفردات راغب مادہ رائے لکھا ہے۔ رائے اس سے عبارت ہے کہ معاملے کی ایک طرف کو ظن اور گمان کی روح سے ترجیح دی جائے۔ بعد میں آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 13 سے استدلال کرتا ہے، کیونکہ اس آیت میں رائے ظن اور گمان کے معنی میں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے آپ سے دگنا سمجھتے تھے۔ اگر ایک گروہ کے لوگ یعنی اخباری ان آیات کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے جن کا تعلق فروع اور عملی احکام سے ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر عقل سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات کا یہ سلسلہ ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص اور مطلق اور مقید کا پہلو رکھتا ہے، اور ہمارے لیے ان چیزوں کی تشخیص ائمہ اہل بیت سے رجوع کیے بغیر ممکن نہیں۔ اسی بنا پر اس قسم کی آیات کے ظاہر پر عمل نہیں کیا جاتا۔ علاوہ ازیں بالفرض اگر ایک یا دو گمنام افراد نے ایسی ناروا بات کہی بھی ہو، تو کیا یہ درست ہوگا کہ ایسے بے بنیاد الزام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ انسان تصور کرے کہ مختلف اسلامی ادوار میں
اسلامی علماء اور دانشمند لوگوں کو قرآن مجید کے سمجھنے سے باز رکھتے تھے اور اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ لوگ قرآن مجید کا ادراک کر سکیں، جبکہ انہی علماء اور دانشمندوں نے قرآن مجید پر دنیا کی مختلف زبانوں میں سینکڑوں تفسیریں لکھی، اور جو تفاسیر علماء اسلام نے اب تک قرآن مجید پہ لکھی ہیں، ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے کشف الظنون اور الزریعہ نامی کتابوں سے رجوع کیا جائے۔ صفحہ نمبر 208 پر کتاب کشف الظنون جلد نمبر 1 صفحات 302 تا 316 اور علامہ مرحوم حاج آغا بزرگ تہرانی کی تالیف الزریعہ جلد نمبر 4 صفحات نمبر 231 تا 345 سے رجوع فرمائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے کہ تورات اور انجیل کی طرح قرآن مجید فقط انہی تک محدود رہے تو پھر دنیا کی مختلف زبانوں میں اس آسمانی کتاب پر یہ سب تفاسیر کیوں لکھتے اور قرآنی آیات کی تمام خصوصیات پر عقل اور نقل کی روح سے بحث اور گفتگو کیوں کرتے؟ اس بات کے کہنے والے نے ایک اور غلطی یہ کھائی ہے کہ اس نے حدیث جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا اس کی مقد آگ سے بھر دی جائے گی، حالانکہ مادت ابوا جس سے فلیتبو لیا گیا ہے پر کرنے کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ اس کے معنی جگہ تیار کرنے اور حاصل کرنے کے ہیں۔ علاوہ ازیں بات کہنے والے کی گفتگو میں لفظ مقد کے معنی مخصوص مقام کے لیے گئے ہیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے مراد مکان اور جگہ ہے، نہ کہ مخصوص مقام۔ مندرجہ ذیل آیت میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے اور دونوں الفاظ کا مفہوم وہی ہے جو بیان کیے گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ تو ایمان والوں کو جنگ کے مقامات پر لڑنے کے لیے جگہ دیتا ہے، یا تو ان کے لیے لڑنے کے لیے مقامات تیار کرتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495 اور مفردات راغب صفحہ نمبر 69 اور سورہ یوسف کی 56ویں آیت کی تفسیر سے رجوع فرمائیں۔ لہٰذا اس حدیث کے صحیح معنی یہ ہیں، جو شخص قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اسے چاہیے کہ دوزخ کی آگ میں سے اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر لے، یا اپنے لیے آگ میں سے جگہ تیار کر لے، اور جن لوگوں نے حدیث کے کوئی اور معنی کیے ہیں ان کا یہ فعل ان کی عربی ادبیات سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ صفحہ نمبر 210 قرآن مجید میں تکرار کا مقصد کیا ہے؟ سوال قرآن مجید میں کچھ آیات کی تکرار کیوں کی گئی ہیں اور اسی طرح کچھ داستانیں متعدد مقامات پر کیوں بیان کی گئی ہیں؟ جواب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید 23 سال کی مدت میں اور مختلف مواقع، حوادث اور حالات کے مطابق نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید ایک خشک قانونی کتاب یا ایک کلاسیکی کتاب نہیں ہے جو قوانین اور علمی مسائل کو شکدار کر کے بیان فرمائے۔ قرآن مجید ارشاد، تبلیغ اور ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ انسانی زندگی کے حقائق اور وہ احکام بیان کرے جو کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں، اور لوگوں کی روحوں اور خیالوں میں نفوذ کر کے اور صحیح اجتماعی قوانین وضع کر کے ایک ایسا معاشرہ وجود میں لائے جو مادی اور معنوی دونوں قسم کے کمالات کا حامل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن مجید نے تمام ضروری موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ قرآن مجید بتدریج اور مختلف حالات میں گوں نہ گوں ضروریات کا جواب دینے کے لیے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ اب جہاں تک تکرار کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تکرار کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کچھ تاریخی داستانوں کی تکرار، نمبر 2 بعض ان آیات کی تکرار جو کوئی خاص حقیقت بیان کرتی ہیں۔ تاریخی داستانوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ کا ذکر کرنے سے قرآن مجید کا مقصد لوگوں کی توجہ زندگی کے ان مسلمہ قوانین کی طرف مبذول کرانا ہے جو گزشتہ لوگوں کی زندگیوں پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان قوانین سے آشنا کرے اور انہیں اس بات کی جانب متوجہ کرے کہ گزشتہ معاشروں اور قوموں کی ترقی اور پیش رفت یا انحطاط کی وجوہ کیا رہی ہیں، ان کے پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے سے انکار سے کیا خطرناک نتائج برآمد ہوئے ہیں، ظلم و ستم کو رواج دینے سے ان پر کیا بیتی ہے، وہ کون سے عوامل تھی جو ان کی تباہی اور بربادی کا موجب بنے، اور بالآخر ان کی کمزوری اور قوت کی نشانیاں کیا تھیں۔
قرآن مجید نے ان داستانوں میں لوگوں کو ان حقائق اور قوانین کی جانب متوجہ کیا ہے اور اسی طرح سرکش اور ظالم افراد کی نافرمانیوں کے انجام کی نشاندہی کی ہے۔ یہی حقیقت اس بات کا سبب بنی کہ قرآن مجید سابقہ معاشروں کی سرگزشت کی چھان بین کرے اور ان کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرے۔ لہذا قرآن مجید مختلف مواقع پر مثلاً بنی اسرائیل یا تخلیق آدم کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہر موقع پر اس موضوع کے کسی خاص حصے اور بلندی کی جانب اشارہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر موقع پر لوگوں کی توجہ کسی ایسے خاص نقطے کی جانب دلائے جس کی جانب دوسرے موقع پر توجہ نہیں دی گئی ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا پتہ قرآن مجید کی داستانوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ جن دوسرے مواقع پر کچھ آیات کی تقریر ہوئی، مثلاً سورہ رحمان میں آیت شریفہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تقریر، ان کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تکرار قرآن مجید کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کی طبیعت پر خاص نفسیاتی تاثیر سے اچھے نتائج برآمد کرنے کی غرض سے۔ جب خدا کسی قوم کی روح اور فکر کو بیدار کرنے کے لیے کلام فرماتا ہے تو بعض اوقات ایسے موضوعات پر تکیہ کرتا ہے جو خاص نفسیاتی اور جذباتی پہلو رکھتے ہوں۔ مثلاً اسی سورہ رحمان میں خدا وہ اہم نعمتیں گنواتا ہے جو انسان کی تخلیق اور معاشرے اور انسانی تمدن کی تشکیل اور اس کی بقا پر بنیادی اثر ڈالتی ہیں، اور اسی طرح ان بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو دوسری دنیا کی زندگی کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ ان نعمتوں کو گنوانے کے دوران میں جس کا مقصد انسان کے جذبات کو ابھارنا ہے، خدا آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار فرماتا ہے، اور اس طریقے سے ان نعمتوں کو شمار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی حق شناسی کی حس کو بیدار کرتا ہے اور اسے حقیقت کے مقابلے میں فروتنی پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے وجدان اور احساسات کو ابھارتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی تکرار بجائے خود ارشاد اور ہدایت کے نقطہ نگاہ سے ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں خلل انداز نہیں ہوتی بلکہ اس کا شمار محسنات کلام میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیشتر تاکید اور تاثیر کا موجب بنتی ہے۔ اس قسم کی تکرار اردو، فارسی اور عربی ادبیات میں بکثرت پائی جاتی ہیں، اور عربوں کے قصیدوں کی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو ایک بیت، ایک مصرعے یا ایک جملے کی تکرار پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک مرثیے میں جو امراء القیس کے ماموں عدی بن ربیع نے اپنے بھائی کلیب کی یاد میں لکھا ہے، جملہ علی ان لیس عدل لا من الکلیب کی تکرار 20 مرتبہ ہوئی۔ اردو زبان کے عظیم شاعروں خصوصاً ڈاکٹر اقبال کے اشعار میں بھی اس قسم کی تکرار کے نمونے ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 213 ہیڈنگ ہے کیا ممنوع درخت دانش کا درخت ہے؟ سوال دروس تاریخ ادیان کے سلسلے میں ہم یوں پڑھتے ہیں، میوہ ممنوع کیا ہے؟ جیسے کہ تورات بالتصریح اور قرآن مجید اشارتاً کہتا ہے، میوہ ممنوع بصیرت ہے، کیونکہ آیات قرآنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو آواز دیتا تھا اور اپنی عریانی کی وجہ سے کوئی شرم محسوس کیے بغیر وہ اسے جواب دیتے تھے، لیکن میوہ ممنوع کھانے کے بعد انہیں اپنی عریانی سے شرم آنے لگی اور وہ چھپ گئے۔ یہ کہ گزشتہ ایام میں وہ کسی شرم کے بغیر خدا کا دیدار کیا کرتے تھے اور آج میوہ کھانے کے بعد اپنی عریانی سے شرما رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ کل تک وہ جس حالت میں تھے عریاں اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آج ممنوع میوہ کھا لینے پر انہیں بینائی حاصل ہو گئی ہے۔ پس ممنوع درخت بصیرت کا درخت ہے۔ ہیڈنگ ہے خدا کیا چاہتا تھا، آیا انسان میوہ ممنوع کھائے یا نہ کھائے؟ اس مسئلے کو انسانی داستانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہتا تھا کہ آدم ممنوع میوہ کھائے۔ اگر اسی چیز ناگوار گزرتی تھی تو وہ آدم کو میوہ نہ کھانے دیتا، کیونکہ انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور وہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان اس میوے کو کھائے، کیونکہ وہ میوہ کھائے بغیر انسان وجود میں نہیں آ سکتا تھا، اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے تاکہ انسان وجود میں آئے۔
وہی انسان جو اس وقت موجود ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وارد ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ مندرجہ بالا بحث میں ذکر کیا گیا ہے، کیا ممنوع میوہ بصیرت اور علم و دانش ہی ہے؟ جواب، ان دروس کے مندرجات کے بارے میں ہم سے بہت سے سوالات کیے گئے ہیں، جن کا ایک نمونہ مندرجہ بالا سوال ہے۔ اس کے واضح جواب کے لیے ضروری کہ ہم چند نکات کا ذکر کریں۔ نمبر 1، جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، موجودہ تورات کی تحریف کی ایک واضح ترین دلیل یہی ہے کہ تخلیق آدم کی داستان میں وہ پوری صلاحیت سے کہتی ہے کہ ممنوع درخت علم و دانش یا نیکی اور بدی یا بصیرت یا معرفت کا درخت تھا۔ تورات کے تمام ترجموں میں وضاحتیں کی گئی ہیں جو سب کی سب ایک معنی کی طرف لوٹتی ہیں۔ پس تورات کے صریح اعلان کے مطابق بشر کا پہلا اور سب سے بڑا گناہ علم اور دانش کا گناہ تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ارباب کلیسا قرون وسطیٰ کے تاریک دور میں علم و دانش اور علماء اور دانش مندوں کے خلاف جنگ کرتے تھے اور اس گناہ کے پھیلاؤ سے وحشت زدہ تھے۔ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ پہلے دن آدم اس قدر بے علم تھے کہ انہیں اپنی عریانی سے حیا نہیں آتی تھی، لیکن جب انہوں نے ممنوع درخت علم و دانش کا میوہ کھا لیا اور یوں کہیے کہ ایک منطقی آدم بن گئے، تب وہ گناہگار ہو گئے اور انہیں بہشت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قرب سے دور کر دیا گیا۔ بلا شبہ یہ باتیں تاریخ ادوار کی خرافات اور من گھڑت قصے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید فرماتا ہے کہ بہشت میں قیام پذیر ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام وسیع علم و دانش کے مالک تھے اور شجرہ علم و دانش سے کافی حد تک بہرہ مند ہو چکے تھے، حتیٰ کہ فرشتوں کے معلم اور استاد بن گئے تھے۔ ہم نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ لہٰذا یہ آدم اس آدم سے قطعاً مختلف ہے جس کی تصویر کشی تورات نے کی ہے۔ اس آدم کی قوت کا بزرگ ترین سرچشمہ علم اور بصیرت ہے، اور اس آدم کا سب سے بڑا گناہ علم ہے۔ یہ آدم صحیح معنوں میں آدم ہے، اور وہ آدم ہر مقام سے بے خبر ہے۔ یہ آدم بصیرت کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، اور اس آدم کو حکم ملا ہے کہ سوجھ بوجھ بصیرت اور علم کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دے۔ اس صورتحال میں یہ واقعی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید اور تحریف شدہ تورات کی منطق کو اس سلسلے میں ایک سمجھا جائے۔ نمبر 2، تورات کا کہنا ہے کہ آدم و حوا پہلے عریاں تھے اور اپنی عریانی سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتے تھے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں برہنہ تھے اور انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تورات سفر تکوین فصل 2 جملہ 25۔ یہ درست ہے، لیکن قرآن مجید کہاں کہتا ہے کہ وہ دونوں برہنہ تھے اور اپنی برہنگی سے شرم نہیں کھاتے تھے، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید تصریح کرتا ہے کہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے سے پہلے دونوں کے بدنوں پر لباس تھا، اور یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد ان کے بدنوں سے گر گیا اور ان کے بدن برہنہ ہو گئے۔ اسی نے ان دونوں سے بہشتی لباس اتروایا تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دیں، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ مزید ارشاد ہوا ہے، شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے بدنوں کے جو حصے پوشیدہ تھے انہیں ظاہر کر دے، سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ اس بنا پر اسی سورہ کی 22ویں آیت میں جملہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں بھی ان کے لباس اتر جانے اور ان کے برہنہ ہو جانے کے معنی میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برہنہ تھے اور اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ پس جس آدم کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے وہ شروع میں ہی لباس و پوشاک والا باعزت انسان تھا اور نافرمانی کی بنا پر برہنہ ہو گیا۔ یہ نقطہ غور طلب ہے۔ اس کے برعکس جس آدم کو تعارف تورات کراتی ہے وہ ابتدائی سے حیوانات کی مانند برہنہ تھا، حتیٰ کہ اپنی برہنگی سے شرم بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ قرآن مجید کی اس صراحت کے باوجود کیا یہ مناسب ہے کہ ایسی بات اس سے منسوب کی جائے اور اسے تورات کے ساتھ لا کھڑا کیا جائے؟ نمبر 3، سب سے دلچسپ چیز نہ کھا کے معنی تجھے کھانا چاہیے کرنا ہے۔ کیا کلام میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی گڈمٹ ہو سکتی ہے کہ نفی کو اثبات کے اور برے کو اچھے کے نام دے دیے جائیں؟ اگر اس درخت کا پھل کھانا چاہیے تھا تو پھر اس کا نام شجرہ ممنوع کیوں رکھا؟
ہاں یہ تفسیر اور معنی بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اگر یوں معنی کرنا صحیح ہے تو بہتر ہوگا کہ قرآن مجید میں جن جن باتوں سے منع کیا گیا ان کے بارے میں بھی اسی طرح فیصلہ دیا جائے اور کہا جائے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ ممنوع اعمال انجام دیے جائیں اور اگر وہ یہ نہ چاہتا تو ان کی انجام دہی سے روک دیتا۔ کیا ہم اپنے اعمال کے سلسلے میں مجبور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم آزاد رہیں، اس نے انسانوں کو ارادے کی آزادی دی ہے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے بہت سے شرعی احکام بھی صادر کیے ہیں۔ پس یہ استدلال قطعاً غیر صحیح ہے کہ اگر خدا نہ چاہتا کہ آدم میوہ ممنوع کھائے تو وہ آدم کو روک دیتا، کیونکہ بے نہیں یہ استدلال گناہ گاروں کے بارے میں بھی صادق آئے گا۔ در حقیقت یہاں ارادے تکوینی اور ارادے تشریعی کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ قائرین گرامی، جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کے پیش نظر کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر نہیں کہ اس قسم کے مطالب کو درس کی شکل میں شائع کرنے سے پہلے اسلامی مسائل کے ماہرین کو دکھا دیا جائے اور بعد میں شائع کیا جائے تاکہ اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہی نہ ہوں؟ خیال فرمائیے کہ اگر ایک شخص اس کتاب کو پڑھے اور باور کر لے کہ ممنوع درخت علم و دانش کا درخت تھا اور آدم و حوا ابتدا میں حیوانات کی طرح برہنہ تھے اور وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے، اور علم کے ممنوع درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں اس بات کا پتہ چلا تو وہ اللہ کی نگاہ سے پنہاں ہو گئے اور بعد میں حصول علم و دانش کے جرم کی پاداش میں بہشت سے نکال دیے گئے، تو پھر اس عقیدے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ جبکہ قرآن مجید کی منطق اس کے بالکل برعکس ہے۔ تعلیمات اسلامی کے سرچشموں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ممنوع درخت حسد اور ایک طرح کی رقابت کا درخت یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی اور آدم اس میں گرفتار ہو گئے۔ البتہ یہ اس قسم کا حسد نہ تھا جو گناہ کے مرحلے پر پہنچ جائے اور یا اس کی وجہ سے ہاتھ گناہ سے آلودہ ہو جائے۔ اس قول کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مستقبل بعید میں اپنی اولاد کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور ان کے درمیان ایسے جلیل القدر پیغمبروں کو دیکھا جو خود ان سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ اس موقع پر انہوں نے آرزو کی کہ ان بزرگوں کا مقام خود انہیں حاصل ہو جاتا، حالانکہ اپنی تمام تر شائستگی کے باوجود وہ شائستگی کے اس مرحلے پر نہیں پہنچے تھے۔ اسی آرزو نے انہیں بہشت سے دور کر دیا اور یہی ان کا شجرہ ممنوع تھا۔ البتہ بعض روایات میں دانہ گندم وغیرہ کو شجرہ ممنوع قرار دیا گیا ہے جس کے استعمال کی ممانعت آزمائشی پہلو رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا آغاز صفحہ نمبر 219 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔